بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح آن لائن زوم کلاس میں جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی اپنی کتابیں اور کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الفجر شروع ہوئی تھی اور اس کی 5 آیتیں ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے 5 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے اور اس میں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی تھی۔ فجر کی قسم کھائی، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر جفت اور طاق کی قسم کھائی، پھر رات کی قسم کھائی۔ اب جو آیت نمبر 6 ہے، یہاں سے اللہ پاک نے مختلف ان قوموں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ پاک کا عذاب آیا۔ ہم سنتے ہیں نا پچھلی امتیں جو گزری ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، فرعون ہے، ان پر اللہ پاک کی پکڑ آئی۔ کیوں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ تو آگے آیت نمبر 6 سے اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب غور سے سنیں اور اس کو لکھیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ کیا آپ نہیں جانتے، یہ حضور علیہ السلام سے اللہ پاک فرما رہے، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد۔ ارم جو ارم کی نسل میں سے تھے۔ کس کی نسل میں سے؟ ارم کی۔ ارم یعنی جو قوم عاد کا تذکرہ ہوا یہ ارم کی نسل میں سے تھے۔ ذات العماد، اور بڑے بڑے قد والے تھے۔ قوم عاد کا قد بہت بڑا تھا، بڑے بڑے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح کے لوگ پیدا نہیں کیے گئے ملکوں میں۔ جن کی طرح کے لوگ نہیں پیدا کیے گئے، جن کی طرح کے لوگ نہیں پیدا کیے گئے فی البلاد، ملکوں میں، یعنی ان کی مثالیں پیش ہوتی تھی۔ ان کے قد بڑے، چہرے بڑے، عمریں بہت زیادہ، طاقت بہت زیادہ، تو ایسے تھے کہ ان کے جیسے لوگ تو کسی جگہ پیدا نہیں ہوئے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اس طرح پیدا کیا۔ لیکن جب اللہ پاک ان پہ بھی ناراض ہوئے تو ان پر بھی عذاب آئے، ہلاک ہو گئے، پکڑ میں آ گئے، سب چلے گئے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہ تذکرہ کن کا تھا؟ قوم عاد کا۔ اور آپ
جانتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر گئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. ہود، ہا واو دال. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. تو ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا؟ یہ دوسری قوم کا تذکرہ ہے کہ آپ کے رب نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا. الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا، یعنی ایسے لمبے لمبے ناخن تھے مضبوط کہ جو پہاڑ کے سخت پتھروں کو سوراخ کر کے تراشتے تھے. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا بالواد، وادی قرا میں، یہ جگہ کا نام ہے. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا بالواد، کہاں پر؟ وادی قرا، قرا میں، وادی قرا میں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور آپ کے رب نے کیا کیا فرعون کے ساتھ؟ اور آپ کے رب نے کیا کیا فرعون کے ساتھ؟ یہ تو بڑا مشہور ہے، بادشاہ تھا. ذی الاوتاد، جو کیلوں والا تھا. کیل جانتے ہیں؟ کیل ہوتی ہے نا جس سے لکڑی ٹھوکتے ہیں، دیوار میں ٹھوکتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے کوئی چیز جمانے کے لیے. تو وہ فرعون جو کیلوں والا تھا، اس لیے کہ اس کے بارے میں لکھا یہ ایسا ظالم تھا کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تو یہ اس کو اس کے جسم میں کیلے ٹھوک دیتا تھا، زندہ جسم میں. تو آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کیلوں والا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے سرکشی پھیلا رکھی تھی ملکوں میں. ان سب نے، سب سے مراد کون ہوں گے؟ قوم عاد بھی، قوم سمود بھی اور فرعون بھی، تین ہے نا. ان سب نے سرکشی پھیلا رکھی تھی فی البلاد، کہاں پر؟ ملکوں میں. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور وہاں خوب فساد مچا کے رکھا تھا. اور وہاں خوب فساد مچا کے رکھا ہوا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر ان پہ برس گیا آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا. پھر ان پہ برس گیا، پھر ان پہ برس گیا آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا. کوڑا جانتے ہیں نا؟ کوڑا جیسے آج کل گھوڑا گاڑی والے، گدھے والے، وہ ان کو چلانے کے لیے کوڑا مارتے ہیں نا، چابک مارتے ہیں. اسی طرح سوت کہتے ہیں کوڑے کو. تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برس گیا، یعنی عذاب ان پہ نازل ہوا. ان ربک لبالمرصاد،
بے شک آپ کا رب لبل مرصاد تاک میں ہے. تاک جانتے ہیں؟ یعنی آدمی پہلے سے کسی کے لیے نشانہ لے کر بیٹھ جائے، اس کو مرصاد کہتے ہیں. بے شک آپ کا رب کس میں ہے؟ تاک میں. تاک تا الف کاف یا گھات میں ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو جیسے ہوتا ہے نا انسان کسی پر نظر رکھ کے پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہو کہ یہ آئے اور پھر ہم اس کا علاج کریں. تو اللہ پاک کی نظر سے تو کوئی دور نہیں ہے، کوئی باہر نہیں ہے. تو چاہے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، یا فرعون تھا، جنہوں نے ظلم بھی کیا، فساد بھی کیے، سرکشی بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی پکڑ سے اس لیے نہیں بچے کہ اللہ کی ذات ان کے طاق میں تھی. اللہ ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اللہ کی نظر سے باہر نہیں تھے. جیسے ہی موقع آیا، وقت آیا ان کا، اللہ نے ان کی گرفت کی، ان پہ عذاب برسا دیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اللہ پاک نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا جو اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئے. تو آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 کتنی آیتیں ہو گئی؟ 9 آیتیں ہو گئی. تو ان 9 آیتوں میں اشارہ ہے ایک بات کی طرف. ان 9 آیتوں میں اشارہ ہے کہ موجودین کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے. کن کو؟ موجودین سے مراد کون؟ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، جو اس زمانے کے انسان ہے، اس زمانے کے لوگ ہیں، وہ موجود ہے نا، موجودین. تو موجودین کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے. ورنہ متقدمین جیسے حشر کے لیے تیار رہے. ورنہ متقدمین کہتے ہیں جو گزرے ہوئے. ورنہ متقدمین جیسے حشر کے لیے تیار رہے. بات سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی کسی کو ڈرانے کے لیے کسی پچھلے شخص کی مثال دی جاتی ہے نا. وہ کہا جائے کہ بھئی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. تو ورنہ متقدمین جیسے حشر کے لیے تیار رہے. ریسیو کر لو. سمجھ گئے دوستو؟ تو موجودین کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے، ورنہ متقدمین جیسے حشر کے لیے تیار رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اور جا بجا پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں. یہ تو 3 کے آئے، باقی اس کے علاوہ بھی قوم صالح بھی ہے، قوم لوط بھی ہے نا، قوم یونس بھی ہے، قوم نوح بھی ہے، قوم ابراہیم بھی ہے. یہ سب ہے. اور ان کے واقعات کے پیچھے مقصد صرف اللہ پاک کا یہ ہوتا ہے کہ موجودہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ.